ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صاحب شرف ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول ہے، اس بات امت کا اجماع ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول. جو شخص آپ کو قیامت تک دعوے نبوت کرے اس کو نبی ہوں کی دلیل مانگنا بھی کفر ہے. اس کا دعویٰ ہی اس کے کافر ہوں کی دلیل ہے. کیوں؟ یہ بات طے ہو چکی، یہ عقیدہ طے ہو چکا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی رسول آ سکتا ہے. نہ کسی کو نبوت ملے گی، نہ رسالت ملے گی. ہاں جس کو پہلے نبوت مل چکی ہے وہ اپنا دور نبوت پورا کر چکا ہے. جس طرح سے عیسیٰ ابن مریم انہوں نے رسول ہوئے گا، وہ آگے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر فرمائے. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے 4 علوم عطا کر چھوڑے: تورات، انجیل، قرآن اور پیغمبر کی حدیث. یہ 4 علوم عیسیٰ ابن مریم نو اللہ نے عطا کر چھوڑے. زمین تے آگے بھی قرآن اور پیغمبر کی سنت کے مطابق عیسیٰ ابن مریم اپنی بقیہ زندگی بسر فرمائے. آپ کا آنا نبوت دے عقیدے ختم نبوت عقیدے کے منافی بات دے. کوئی نیا رسول نیا نبی بنایا نہیں جائے. آپ کی نبوت اور رسالت
آج بھی جاری اور قیامت تک جاری رہے گی۔ آپ کی ذات موجود نہیں، ذہن بٹھا لیجیے آپ کی ذات اس وقت دنیا میں موجود نہیں، آپ کی بات آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ سوال پیدا ہوگا جس کی ذات نہیں دنیا کی اس کی بات، آپ کی بات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے قیامت تک اٹھا لی۔ ذات موجود ہے، بعض لوگوں نے ذات کو بھی حاضر ناظر مانیا کہ آپ کی ذات کی تھی موجود، اور پھر دلائل بڑے عجیب تھے۔ ایک مشہور مبارکہ ہے کہ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا جو معنی ترجمہ ہے یہ خود دستا ہے کہ رسول اللہ کی ذات کی دنیا اس وقت ہر جگہ ہر ویلے موجود، کیونکہ کلمہ اسلام کا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب ہے تو بھی نام ان تو مبارکت ہے۔ پہلے تو میں سوچتا تھا کہ شاید خطبات کا یا واعظین کا یا مقررین کا مخالف ہے، میں حیران ہو گیا۔ تیر القادری کی کتاب پڑھ، دعا کرو اللہ وہ کتابوں کو مسلمان دور ہی رکھے، حضرت ویسے پڑھنے میں چلو انہوں نے عقیدہ سمجھ آ جائے تو ہم کو سمجھا دیتا جائے۔ انہوں نے اس بات پہ صلاح کی تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے جو ہے تو پھر منو نہ ہے، یا کہو کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں لکھڑ منڈی گجرا والا تقریر کر رہا تھا، یہی رکائی کلمہ اسلام وہ لکھا میرے پاس آیا کہ اس کلمے کا ترجمہ سناؤ۔ میں نے پتا سی میں وہ بیماری کری لگی، میں وہ کلمے کا ترجمہ سنا چھوڑا، میں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس بندے کو حق حاصل ہے کہ اٹھ کے پوچھ سکتا ہے سوال حاصل، تو آگے جو بھی کسی نے کوئی پریشانی ہو گئی تو اس کو اجازت میری تقریر دوران اجازت ہے، بعد میں کوئی ذمہ دار انشاءاللہ اصل مفصل کتاب شیر پنجاب سے انشاءاللہ ہوگا۔ کلمہ اسلام کا معنی کی میں ترجمہ سنایا، میں اگر ترجمہ محمد اللہ رسول ہے تو میں ترجمہ زور دیتا بھائی ان کی بیماری ہے نہیں، محمد اللہ رسول ہے۔ اور نوجوان کھڑا ہو کہنے لگی تو ساتھ ترجمہ تو ٹھیک کیتا ہے پر تسی آلی حدیث مندے جو نہیں، میں جو کیوے تسی کہہ رہے ہو محمد اللہ رسول ہے، جے ہیں تو پھر منو کتے ہے، پھر منو نا کہ حاضر ناظر ہے تو پھر کی مانی۔ میں کہ اللہ کے بندے اردو محاورے استعمال ہوئے محمد اللہ کے رسول ہے، کلمے کوئی لفظ نہیں جہاں معنی ہے کہ لا کا معنی نہیں، الہ کا معنی معبود، اس میں اللہ کا معنی الا لا الہ الا اللہ کا معنی اس میں اللہ کا معنی محمد کا معنی محمد، رسول کا معنی رسول، اس میں اللہ کا معنی محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہ اردو محاورے کا ہے، عربی کوئی لفظ نہیں تھے، تو عقیدت سے پڑے گا نا کہ کوئی عربی کے لفظ ہوئے، یہ میں اردو چاہتا ہے اور ہے، انگریزی چلتا ہے اس دوران، فارسی چاہتا ہے اس دوران، لیکن عربی رب کو پتا سی تو ہے نہ گڑبڑ کرنی، رب نے ہے نہیں عربی کوئی ہے نہیں عربی کوئی وہ آدھے واسطے برابر لفظ کوئی کہنے لگا جی پھر بھی پھر ترجمے کیوں کیتا ہے؟ میں سمجھ گیا بھائی اور سمجھ نہیں آیا، میں کہ تیرا ابا فوت ہو گیا یا زندہ؟ اندر فوت ہو گیا۔ آج کل کون ہے؟ آج کل
ابا تے وہی، میں کہ وہ تو تھا، میں پوچھا تیرا ابا کون ہے؟ اگر وہی، میں وہ تے مر گئے، میں پوچھا تیرا ابا کون ہے؟ اگر سمجھ آ گئی گا، میں کہ باپ دنیا میں موجود نہیں، لیکن نبوت ابوت کی نسبت باپ نال کیمرہ، باپ موجود نہیں، ابوت کی نسبت قائم ہے، میرے محمد کی ذات موجود نہیں، محمد کی رسالت آج بھی قائم ہے، قیامت تک ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت جاری ساری اور قیامت تک، اور اس کو قرآن پاک نے ایک نہیں 20 اترا ہے قرآن احادیث کہ نبی علیہ السلام آخری نبی آخری رسول، چونکہ اس بات کے جمع بات اصل ختم نبوت دیگر منن تو بات یہ تقاضے بھی سب تو بڑا تقاضا ہے ختم نبوت کا کہ جویں مصطفیٰ کی ذات کو آخری سمجھا جائے، جویں محمد مصطفیٰ کی بات کو بھی آخری سمجھا جائے۔ جے بات آخری نہیں تو پھر ذات آخری مننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کہا یاد آیا قائد ملت علامہ احسان اللہ سید شہید رحمۃ اللہ، تو آڑے جو کئی بزرگ سید جڑے علماء بزرگ تشریف فرما دے انہوں چو بھی بہت سارے ساتھی دے بات علم چوئے کہ تاریخ ختم نبوت جاری ہے، کیونکہ تاریخ اہل حدیث میں تو پہلے بیان ہو رہی ہے تے ان مکمل نہیں ہو رہی سرگود جب تک اس واقعہ کو بیان نہ کیتا جائے۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ سرگود تشریف لے آئے، تمام مکاتب فکر کا مشترکہ اجتماع سی گول چوک، ہر مکتبہ ہے بریلی دیوبندی شیعہ ہے، شیعہ اس وقت آتا ہوتا سی این غین قراروی، این غین قراروی، علی غزنفر قراروی، اس نام سے مشہور شیعہ غین دلال، اور بریلی مکتبہ فکر دے بہت بڑی گدی اور پیر قمر الدین سیال انہوں کی زیر صدارت جلسہ سے علماء دیوبند بھی بڑے بڑے علماء صاحب آل حدیث کے ترجمانی میں قائد ملت تشریف لائے، اور جسے قائد ملت بیٹھ جانا پھر انہوں جیسا قائد کسی جماعت کو ہے ہی نہیں۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ خطاب واسطے شریف تشریف لائے، انہوں نے ایک انداز سے خطابت کرتے کرتے تھوڑے جوش ہی ڈالنے سر، پھر اپنے بازو کھولتے سر، پھر بعد دفعہ آپ نے کوئی انہیں چیز وغیرہ پائیوں کی جیکٹ وغیرہ اتارتے سر، پھر اوپر والا بٹن کھولتے ہوتے سر، یوں یوں جس بات چاہتے علامہ شہید رحمۃ اللہ نے اوپر والا بٹن کھولیا، فرمایا ایک بات کہنے لگا ہو، پیر سیال بھی یہاں موجود ہے، ان کی موجودگی میں یہ بات کہنے لگا کہ ہم سارے مسالے کے لوگ مرزائیت کے خلاف اکٹھے ہوئے یا کہ ان کو کافر قرار دیا جائے، وہ کافر ہے مسلمان نہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اگر تم پیغمبر کے بعد یہ چور دروازے نہ کھولتے، آج مرزائیت کو، مرزے کو ذلی بروشی مجدد اور مسیح موعود بنانے کی ہمت اور جرأت نہ ہوتی، چور دروازے کھولتے اور پھر کہتے ہو ڈھانکا پڑ گیا۔ اگر وہ پیغمبر کے بعد کسی اور کو کھڑا کرے تو وہ کافر ٹھہرے، تم نے پیغمبر کے بعد ائمہ کرام کو کھڑا کر کے ان کے نام پہ مسلک بنا کے ان کے نام پہ گروہ بنا کے کھڑے ہو، وہ تو کافر ٹھہرے، بتلاؤ۔ علامہ شہید نے علماء پیچھا پرت کے ویچا، بتلاؤ وہ تو کافر ہے، میں تمہیں کیا کہوں، کیا کہوں میں تمہیں؟ یقین جانو پیر سیال کی انگلی منہ چھپا ہے، کوئی نہیں بول سکیا، کون بولے؟ اللہ کی قسم علامہ شہید نے فرمایا تھی تم ہو جنہ پیغمبر کی ذات کو ہی آخری منے ہے تے بات کو بھی آخری منے، اور قرآن نے فرمایا
جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فرما میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے بچوں کسی مرد دے باپ نہیں میں آپ اللہ دے آخری نبی نے خاتم النبیین دمانا آخری نبی ہے خاتم دمانا آخری ہے نبی دمانا نبیت آخری نبی اے مانا میں کسی لغت دی روشنی اندر نہیں اگرچہ لغت دی اندر نہیں مانا اے ہی ہے لیکن میرا اور میری جماعت تقیدہ سن لیجئے قرآن پاک کے معنی و تفسیر و معنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے نام و صرف معامل ضرور ہے گرامر معامل ضرور ہے لیکن اصل نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اصل نام و صرف نہیں ہے قرآن کو پاک کو سمجھنے کے لیے اصل لغت نہیں ہے اگرچہ معامل ضرور ہے قرآن کو سمجھن واسطے اصل شے میرے محمدی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے خود معنی کیتا ہے فرمایا انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین میں ہوں خاتم النبیین محبوب جی دا معنی کی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انا خاتم النبیین معنی لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لہذا پیغمبر دی ساتھ آخری ہے تے میں جڑا پیغام دینا چاہنا ہے مصطفیٰ دی بات بھی آخری ہے یہ ساتھ آخری ہے تے بات آخری ہے پھر میرا سوال ہے ساتھ دے نال بات بھی آخری بندے ہو پھر پیغمبر تو بعد حنفی کیوں شافی مالکی حنبلی کیوں پھر پیغمبر جانن تو بعد چشتی تے سہروردی اجمیری کیوں یہ پیغمبر تے جانن تو بعد پھر بریلی تے دیوبندی کیوں کیا کافی نہیں تو اڈے لئی کون یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا مصطفیٰ دی ذات سراج منیر سراج چمکد ہویا سورج نو سورج چڑھ جائے ڈیویاں دی جب سورج چڑھ جائے ڈیویاں دی لوڑ نہیں رہندی جڑا سورج دی انہاں ڈیوا پالے ہیں باہر نکلنا موٹر سائیکل دی بتی بلدی ہوے دیہڑ جیڑا بندہ ویندا وہی آندا بیوقوف ہے وہ اشارے کرتے ہیں کی کر رہے ہیں سورج چڑھ گیا بتیاں بند کر دیں سورج چڑھ گیا کیڑا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا حنفی شافعی مالکی حنبلی چشتی سہروردی اجمیری بیجناب یہ سارے ٹیوے چلان والے ہو جنہیں دے پتہ چلیا کہ سنو حدیث دا پیغام سورج چڑھ گیا جے ڈیوے بند کر دو چڑھ گیا جے سورج کون ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا مصطفیٰ کی ذات بھی آخری ہے اور میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آخری ہے یہ ذات آخری ہے میں بات آخری ہے صحابہ کرام نے کیوں منے ہیں میرے مصطفیٰ کی بات نو آخری سنو صحابہ کرام کیوں جنتی قرار پائے صحابہ کرام کیوں مغفور قرار پائے صحابہ کرام کیوں مرحوم قرار پائے صدیق کو عمر عثمان و علی جنت کے حقدار کیوں بنے کبھی سوچے کہ صدیق کو عمر عثمان و علی نے کبھی امام ابو حنیفہ کا نام نہیں سنیا امام شافعی و مالک احمد بن حنبل کا نام بھی نہیں سنیا یہ مطلب ہے جنت دے جان واسطے انہاں چاروں اماموں میں تعارف پہچان معرفت نام سننا ضروری نہیں ہے لکھ لو بات آل الحدیث کی کہنے والوں تمہارا امام کوئی نہیں ہے تم جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے سن لو ہماری بات لکھ لو ہم نے جنت میں اس امام کے ساتھ جانا ہے یہ ذرا میرے صدیق کو عمر عثمان و علی نے جانا
میں کہ تسی کدے نال جانا ہے؟ جنہاں سے امام ابو حنیفہ نال جانا ہے۔ میں کہ جاؤ سانوں کی اعتراض؟ امام ابو حنیفہ نال جانا ہے جی، تے شافعی نے امام شافعی نال، میں کہ مالکی نے امام مالک نال، حنبلی احمد بن حنبل نال، جعفری امام جعفر صادق نال جانے جی۔ تو پھر آواز پائے گی حنفیوں آ جاؤ امام ابو حنیفہ نال جانے جی، شافعی نال، مالکی امام مالک نال، حنبلی احمد بن حنبل نال، جعفری جعفر صادق نال، حنفی امام ابو حنیفہ نال جانے جی۔ میں نبی پاک نال پھر پتہ نہیں کون جائے گا۔ پھر نبی بن سانو آواز مارے حدیثوں آ جاؤ، تہاڈا میرے سوا کوئی نہیں، میرا تہاڈے سوا کوئی نہیں، تو سب ٹر جانے امام نال۔ پھر نبی نے آواز ماری آ جاؤ، تہاڈا میرے سوا کوئی نہیں تے میرا تہاڈے سوا، تو ویکھ لو جا رہے۔ میں کہ امام صاحب نال جانا ہے جانے جی، تے میں کہ امام صاحب نے پھر جنت دروازہ جا کے کھڑکڑا ہے، اندر آواز ہے کون؟ امام صاحب۔ کتوں آئے ہو؟ کوفے تو۔ نال کون نے؟ افغانی نے، جنہیں اسلام آباد کو نہیں بڑھا دیتا، جنت ضرور جان سے جائے۔ نال کون نے؟ تے نبی پاک نے کی فرمایا؟ آپ فرمایا دروازہ کھلنا ہی نہیں جب تک میں جانا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میں نہیں جانا جنت دروازہ نہیں کھلنا۔ دروازہ کھٹکھٹانا، تو آواز کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑے نال کون؟ میرے امتی، میرے مانگنے والے، میرے پیارے۔ دروازہ کھل جائے گا تے دربار جنت کا لگا محبوب جی جدوں دی جنت بنائی گئی ادوں دا کھڑا سا، جدوں دی جنت بنائی گئی اس دن دا کھڑا سا انتظار اندر یہی حکم ملیا سی، ادوں تک کھولنا نہیں جب تک آخری نبی نے آنا نہیں، جب تک محمد مصطفیٰ نے نہیں آنا۔ سنیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ پیغمبر کی ذات بھی آخری ہے، میرے مصطفیٰ کی بات بھی آخری ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سید البخاری اندر ہے، ایک سوال کرنے والا سوال کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا قال قضا وقالا، رسول اللہ نے اس طرح فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگا جی رسول اللہ نے اس طرح فرمایا ہے۔ سنے ابو بکر و عمر اس طرح فرماندے سن، تسی آندو حدیث اس طرح ہے، جبکہ سنے ابو بکر و عمر اس طرح فرماندے سن۔ واہ صحابہ تواڈے مسلک تے قربان، واہ صحابہ تواڈے منہج تے قربان۔ سیدنا عبداللہ فرماندے نے اللہ دے عذاب تو ڈر جا کہ آسمان تو پتھراں دی بارش نہ ہو جائے، کئی آسمان تو پتھراں دی بارش نہ آ جائے۔ کیوں؟ میں حدیث پڑھی ہے، تو ابو بکر عمر دا قول پیش کرنا ہے۔ میں حدیث پڑھی ہے تے تسی قول ابو بکر عمر پیش کر رہے ہو۔ سنو پھر صدیق و عمر دا قول جے پیش ہویا ہے مصطفیٰ دی حدیث کے مقابلے تے سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ آسمان تو پتھراں دی بارش نہ ہو جائے۔ واہ اللہ تیرے ہی حوصلے ہجے تے پاکستان ہے جی، اگر بارش نہیں ہو رہی پتھراں دی ساڑی وجہ کہ ہم ہیں جو کھڑے سامنے، اور رب اکبر کی قسم علماء کرام اور میری جماعت کی قیادت سٹیج پر موجود ہے، سن لیجیے اور لکھ لیجیے، اہل حدیث کا وجود اس رب کی زمین پر نعمت عظمی ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے پیغمبر کی حدیثوں کو کون سنبھالتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے مجھے بتلاؤ پوری بصیرت کے ساتھ، اگر اہل حدیث نہ ہوتے رفع الیدین کی حدیثوں کو کون علم عمل کرتا؟ اگر ہم نہ ہوتے پاؤں سے پاؤں ملانے والی حدیثوں پر کون عمل کرتا؟ ہم نہ ہوتے ایک وتر کی حدیث پر کون عمل کرتا؟ ہم نہ ہوتے مغرب سے پہلے دور کا نفل پڑھنے والی حدیث پر کون عمل کرتا؟ اگر ہم نہ ہوتے 8 تراویح والی حدیث پر کون عمل کرتا؟ اگر ہم نہ ہوتے دوری اذان کون دیتا؟ اگر ہم نہ ہوتے اقاری اذان تکبیر کون کہتا؟ اگر ہم نہ ہوتے اہل حدیث تو سن لیجیے کہ پیغمبر کی یہ ساری
ساری حدیثوں کو، آمین بالجار کو، فاتح خلف الامام کو اور اونچی آمین کو، ایک ایک حدیث کو کون سنبھال کے بیٹھتا؟ یہ اہل حدیث ہے جنہوں نے مارے کھالی، تکالیف برداشت کر لی، لیکن ایک ایک حدیث کو سنبھالتے رہے، ایک ایک حدیث کو سینے سے لگاتے رہے۔ اور انشاءاللہ لکھ لو، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے ہم پیغمبر کی حدیثوں پہ اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے۔ تو جنہ حدیث نے بار ایک مولوی ساڑھے ہے سرگودے دائی تقریر کرنے شروع پر ان کے سے پوچھا وہ ہم ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اس کی حدیث پر میں سے دلیل دے۔ کیسٹ محفوظ ہے ہمارے پاس، جواب سنے، کمال کا جواب، ایک حدیث دے اور اتفاق انجی بہن سٹیج لگا سی کہ میں عباس شرف چوک صدیق اکبر چوک ایویں سٹیج لگا سی، ادھر تقریر میں کر رہا سا، اگلے چوک تو ادھر سٹیج انہوں نے لگے تقریر وہ بھی کر رہا سا، آواز ٹکرارش تو بلا رکا گیا۔ ایک حدیث دے دیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے، جڑا جواب ہے وہ بڑا پیارا ہے، پتہ نہیں حدیث پوچھتے ہو مجھ سے، میں کوئی اہل حدیث ہوں؟ میں کوئی اہل حدیث ہوں کہ مجھے حدیث مانتے ہو؟ مجھ سے پوچھو اپنے امام کا قول، میں کیسے مان لوں کہ ذات بھی تو دی آخری ہے تے بات بھی آخری ہے؟ جھوٹے خیانت کرتے ہو قوم سے، امت سے، ذات آخری مانتے ہو، بات کون مانے گا آخری؟ حدیث مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ حدیث جا کے پوچھنی ہے تو اگلے چوک سے ٹورے، حدیث ادھر سے ملے گی۔ جدو میں بات سنی، یقین جانو میرا تے ایمان تاز ہو گیا، میں یا اللہ ہوں تے راضی ہو جا، یا اللہ ہوں تے خوش ہو جا، ہوں تے گوانڈی میں حدیث لبنی ہے تے حدیثوں کو ساڑھے کو لبنی تو اڑے کو لبنا کی۔ سنو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ذات بھی مصطفیٰ دی آخری ہے اور بات بھی مصطفیٰ دی آخری ہے۔ آپ تو بعد کوئی نبی کی آمد تک نہیں آ سکنا، آپ دی بات دے مقابلے اندر کسی کی بات نہیں چل سکنی۔ کہتے یاد آئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ تشریف فرمان ہے، کون کرنا توجہ کرنا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو لوگ کسے ہم سوال کرنے والا سوال کیتا ہے، مسئلہ دسو۔ امام صاحب نے جواب حدیث رسول پڑھی، جواب کی پڑھی؟ حدیث۔ سائل نے سوال تھوڑا جا لمبا کیتا، کہنے لگی تہاڈی رائے کی ہے، حدیث کے سنن تو بعد تہاڈی رائے کی ہے۔ امام صاحب نے جڑا غصے اندر جواب دیتا ہے بڑا پیارا ہے، فرماتے نے من کسے گرجے گھر چوں نکلدے ویکھیا جے، کیا مانا؟ میں عیسائی ہوں، یہودی ہوں کہ حدیث کے بعد میری رائے پوچھتے ہو؟ رائے حدیث کے بعد مجھ سے پوچھتے ہو؟ میں کون ہوتا ہوں حدیث کے بعد رائے دینے والا؟ حدیث جو آ جائے جویں ذات آخری ہے بات بھی، ذات جویں آخری ہے میں بات بھی آخری ہے۔ پیار بات حدیث رسول نے پیار کیجیے، محبت کیجیے، معرفت کی حدیث مستفاد ہے کہ آپ کی جدو بات فرمان حدیث آ جائے پھر کسی اور پاس نہیں ویکنا، حدیث آ جائے رفع الیدین نہیں، دنیا ناراض ہونگی ہو جائے رفع الیدین نہیں چھوڑنا، حدیث مصطفیٰ دی آ جائے آمین بالجان دی، باپ ناراض ہوندا ہے، بھائی ناراض ہو، دنیا ناراض ہوندی ہے، ہو جائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نہیں چھوڑنا۔ سنیے اہل حدیث کا پیغام سن لیجیے، ہم پیغمبر کی جویں رب کی دی توحید واسطے اہل حدیث غیرت مند، ایویں پیغمبر دی حدیث و سنت واسطے اہل حدیث بھی غیرت مند ہے۔ ہمارے احقاقرین نے اس لحاظ بے شمار قربانیاں دتیاں نے، وہ کون تھے؟ سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، جن افغانستان بلا کے بادشاہ وقت نے کیا سی عبداللہ غزنوی
یا رفع الیدین تے اونچی آمین چھوڑ دو یا افغانستان چھوڑ دو. خچر پہ سامان رکھ کے کابل تو نکلے تے فرمان لگے کابل سن لے تینوں چھڑیا جا سکتا ہے، محمد کی حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا. جب سے نکلے وہاں سے عبداللہ غزنوی آج تک امن قائم نہیں ہوا. افغانستان میں مار پڑی محمد کی حدیث کی مخالفت، نہیں امن قائم ہوا وہاں پر. جاؤ کہاں یاد ہے جو طالبان آئے سن نہ ہوتے افغانستان، ڈاکٹر اسرار احمد فوت ہو گئے، میں خط لکھیا سی ملا عمر نو، پتہ خط کی سی یہاں مخصوص فقہ نافذ نہ کرنا وگرنا گرفت میں آ جاؤ گے، آسمان سے برکت اٹھ جائے گی. قرآن کو نافذ کر دو، محمد کی حدیث کو نافذ کر دو، اور جیڑا ساری فقہ ہے انہوں اپنے اپنے مسلک تک محدود رکھو. ہر مسلک پر نہ تھوپنا وگرنا عذاب آ جائے گا. نہ رہے آل الحدیث پر ظلم ہوا افغانستان میں، صوبہ کنڈ کی آل الحدیث کی حکومت کو ختم کیا گیا طالبان کے ہاتھوں. رفع الیدین کی وجہ سے ہاتھوں پر سوٹیاں ماری گئی. آج ہی وہ پتھر میں وہ مفرق موجود ہے. میں ایک دفعہ امیر محترم تسی خطاب سن چکے ہو، انہاں نال ہی دفعہ پکر جان کا موقع نصیب ہویا تے بیٹھے تو بزرگ میرے کو آئے کہنا جی مسئلہ پوچھنا ہے. میں کہ دسو. آدل جی میں رفع الیدین نہیں کرتا، میری نماز ہو جاندی. میں سمجھا پتہ نہیں کیوں مسئلہ پوچھ دے، اہل حدیث نہیں. میں کہ تسی کیوں نہیں کرتے، کرو. آندا جی میں کر نہیں سکتا. میں کہ کیوں؟ جڑے میں طالبان دی قید کرے ہوا میرے مار مار کے انہیں ہاتھ شل کر دے رفع الیدین دی وجہ پر چھڑ رفع الیدین میں چھڑتا نہیں سا. ہن میرے ہاتھ پوتا اٹھ دے ہی نہیں، اینج میں نہیں کر سکتا، میں رفع الیدین نہیں کر سکتا، میری نماز ہو جاندی ہے. میں یقین جو نے بات سن کے میرے اکا چو آنسو گر پہ. میں کہتا ہوں کہ دوہرا ثواب اللہ دیندا ہوئے گا. جب تسی رکوع جاندے ہو گے نا تے دل کردا ہوگا کاش ہاتھ صحیح ہوتے، کاش میرے ہاتھ صحیح ہوتے تے میں اجر پاندا کیڑا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. پیغمبر کی سنت عمل کی لذت. یقین جانے بندے نے سوال کیتا ہے میرے کو کہ رفع الیدین کرنا تو لبدا کی جتے جاؤ تسی رفع الیدین جتے جاؤ اونچی آمین. میرے بارے کون جی مشہور ہے مسلک الحدیث کے علاوہ کوئی تقریر پاؤندی. میں آنا میرا تسی تے ہجی اتنے تنگ ہو، انشاءاللہ 2-3 مہینے ٹھہرو میں دیوبند شہر ایک بھی آ کے مسلک الحدیث بیان کرنا اتنے پریشان ہو. میں کہا میرے تے زندگی خواہش ہے میں اتنے مسلک الحدیث بیان کرنا ہے کہ اتنے بھی رفع الیدین نہیں دسنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ بھلی ہوئی حدیثاں نے بیان کرنی ہے تم سنانی ہے ساری انشاءاللہ. جی رفع الیدین کرنا تو لبدا کی. میں اگر تسی نہیں کرتے جب نہیں میں کہ تمہوں کی لبدا ہے. انسان تے کاف نہیں لبدا. میں کہ انشاءاللہ لبنا بھی کوشش جب تمہوں کی لبدا ہے. میں کہ ساڈا منہ میٹھا ہو جاتا جب رفع الیدین کرنے ساڈا منہ میٹھا ہو جاتا. اتنے دس دن بعد ملاقات بھی ہونا جی میں وہ کہنے تے ایک باری تسی کہتے منہ میٹھا ہو جاتا. میں رفع الیدین کیتا ہے تسی پچھے بھی بات تقریر کرنا آئے سوتے. میں ایک دن راتی کیتا ہے میرا منہ میٹھا نہیں ہوا. میں کہ پھر تم بیمار ہونا. جب بندہ بیمار ہو میٹھی شہر پھکی لگی تم بیمار ہونا. یہ اندروں صحت مند ہوئے نا یہ اس کا منہ میٹھا ہوتا ہے. اندروں صحت مند کون ہوتا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما.
دیکھو ساتھ ہی مصطفیٰ بھی آخری ہے اور بات بھی آخری ہے. حدیث سننا جو صحیح بخاری اندر ہے. میرے پاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اپنی پھپھو دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ دے کول. زینب جی ہاں یا رسول اللہ. فرما تیرا نکاح میرے غلام زید دے نال ہوئے گا. زینب فرمان کے محبوب جی میں قریش خاندان دیا تے او غلام کدوں وکدا وکاندا آیا ہے میں او دے نال شادی کرا نہیں ہو سکدا. فرما زینب میرا حکم ہے تیرا نکاح ہوئے گا. محبوب جی ہر گل منظور ہے, ہر حکم منظور ہے, ہر حدیث منظور ہے, لیکن سوائے اس دے محبوب جی اے گل نہیں ہو سکتی میں قریش خاندان دی او غلام میرا نبال نہیں ہو سکتا. محبوب جی میں نکاح نہیں کرنا اے گل نہیں من سکتی. جدو زینب نے فرمایا اے گل نہیں مننی جا سکتی رب نے آسمان تو جبریل نو بھیجا ہے. فرمایا وما کان للمؤمن وما کان للمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اے محبوب جی زینب نو فرما دو جے تانوں یہ حدیث قبول نہیں تے سن تیرا ایمان قبول نہیں. تو سمجھا نہیں یہ بات کس پیغمبر دی ہے؟ یہ تو ہم قبول نہیں تے سارے ایمان قبول نہیں. زینب فرما دی محبوب جی جے انہاں معاملے تے کروا دو نکاح. ہو گیا نکاح حکم رسول تے پیار نہ بن سکیا طلاق ہو گئی. سیدہ زینب نو زینب پریشان نے حدیث منی ہے رسول اللہ دا فرمان منی ہے تے طلاق ہو گئی ہے. ویکھ لے انجام لیکن ویکھو اللہ کی مہربانی فرماندا ہے ادھروں زینب دی عدت گزری ہے ادھروں پیغمبر والوں پیغام آیا ہے زینب خوش ہو جا مبارک ہوئے تیرا نکاح اللہ نے آسمان تے میرے نال آپ ہی کر چھوڑے ہیں. فرما زمین سا اما زینب فرماندی سن ساریاں پیغمبر دیاں بیویاں دے نکاح زمین تے ہوئے نے میرا نکاح آسمان تے ہویا. کیوں؟ انہیں حدیث منی ہے تے تکلیف آئی ہے. اللہ نے زینب دے زخم تے مرم رکھی. فرما حدیث مان کے تن تکلیف آئی ہے نا فرما پھر تن ام المومنین بنا دیتا ہے تو دنیا کی محمد مصطفیٰ دی بیوی ہے اور جنت دے اندر میں دیکھو ساتھ جویں آخری ہے ایویں میرے مصطفیٰ دی بات آخری ہے. غور کرنا ایک حدیث جناب سننے ابن ماجہ اندر ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی نبی پاک کو بیٹھے نے فرمایا مغیرہ جی یا رسول اللہ تیری شادی ہو گئی. فرمایا محبوب جی گل چل رہی ہے ایک انصاری صحابی نے گھر دی بچی جوان ہے رشتے کی ہاں نہیں ہوئی. نبی پاک نے فرمایا اس عورت نو ویکھے جہدا رشتہ مانگ رہے محبوب جی ویکھیا تے کوئی نہیں. فرمایا ایک نظر نال ویکھ لے. مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میں جب رسول اللہ کی حدیث سنی ہوں ذہن کے بات گھوم رہی سی کوئی نقص نہ ہوئے کوئی عیب نہ ہوئے حضور جو فرماتے ہیں ویکھ لے تو ویکھنا چاہیے. میں اس گلی چ آواں جاواں باقی تے وہ بچی کے چہرے تے نظر پہ جائے لیکن نظر نہ پہ سکی کیونکہ انصاریاں دی بیٹی سی انصاری بڑے غیرت والے سن انہوں نے بچیاں پردہ کر دیا سن کامیاب نہ ہو سکیا. ادو پیغام بھیجے ہوا سی رشتے دی ہاں ہو گئی. جدو ہاں ہوئی نا فرماندے نے میں سوچیا رسول اللہ جو فرمایا میں ویکھ لے کوئی نقص نہ ہوئے میں کامیاب کوئی تے نہ ہو سکیا سیدھا نبی پاک اس نبی پاک کی حدیث کی روشنی انصاری صحابی کے دروازے سے پہنچ گیا جڑا ہون والا سسا دروازہ کھٹکھٹایا. انصاری دروازہ کھولیا ویکھیا سامنے وہ آیا بیٹھا ہے جڑے جوائی بنن والا ہے جد رشتے دی ہاں ہی ہوئی نہ ہاں ہوئی رشتے تو نہیں ہوئی نکاح نہیں ہویا یہ کیوں آ گیا. اور پتہ ہے پرانے زمانے جس علاقے میں منگنی ہو گیا بندہ اس گلی کے علاقے میں نہیں سی جانتا ہوگا. ہوں تو خیر موبائل آ گئے کسر نکل گئی نہ غیرت رہی نہ عزت رہی. نبی علیہ السلام دا صحابی مغیرہ بن شعبہ دروازے سے کھڑا ہے انصاری نے کھولے کیویں آئے مغیرہ اندر بیٹھاؤ تو دستا کیویں آئے. ایک کو کمرہ سی اندر غربت دا دور سی اندر چلے
مغیرہ فرماتے نے میرا خیال کہ اسی جاواں گا نا وہ بچی گھر آ رہی جا رہی ہوئے گی تے نظر پی جائے گی تے کوئی معقول گل کر کے اٹھ جاؤں گا، جھوٹ تے بولنا نہیں، رسول اللہ صحابی چلے وہ جڑی میری سس ہونے والی سی وہ سامنے بہ گئی، انہیں اتنے چادر لئیے، برقع کیتا ہے، پردہ کیتا ہے، اپنے چہرے چھپا کے وہ بہ گئی سامنے. تو جس بچی کا نکاح ہونا سی وہ دیوار والے پاسے پیچھے منہ کر کے بہ گئی، اتنے پردہ کر. وہ بار بار پوچھے انصاری صاحب وہ مغیرہ کیویں آئے ہوں کی دس دے وہ کیویں آئے. خیال سی میں اٹھے گی تو نظر پہ جائے گی، وہ اٹھی کوئی نہ. مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں بڑا میں پریشان ہویا، انہیں دا حال کوئی نہیں سوائے دس. وہ بار بار پوچھی تو میں دسیا کہ معاملہ یہ پیش آیا، نبی علیہ السلام والسلام نے میرے نکاح دے بارے پوچھے تے میں عرض کیتا، رسول اللہ نے فرمایا ہے اس بچی نو ویکھنا ہے تے میں ویکھن اندر کامیاب نہیں ہویا کیونکہ تواڈیاں بچیاں پردہ کرتی ہوندی بڑے عزت خیرت والے ہو. تے جدوں تساں ہاں کیتی ہے میں حدیث دی روشنی اندر آیا سا بچی ویکھن واسطے. ہن تواڈی مرضی جو فیصلہ کرو، وکھا دو تواڈی مرضی، اٹھا چھوڑو تواڈی مرضی. انصاری صحابی کا غصہ چہرے تے نمودار ہوئے. بھلا کیویں جرأت ہو سکتی ہے بھائی بچی ویکھے، ذہن نہیں برداشت کرتا، غیرت نہیں برداشت کر رہی. جدو سمجھا نا اس بچی نے ابا جی نے جواب کوئی قریب سی کہ اٹھا چھڑ دے تے رشتے دے جواب دے چھڑ دے. وہ بچی جڑی پرے منہ کر کے بیٹھی وہ بول پئی آندھی ہے مغیرہ بن شعبہ، اے مغیرہ بن شعبہ جے تانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا چہرہ ویکھن دی اجازت نہیں دیتی، میں اللہ دا واسطہ پانی ہاں گھر ساڈے چوٹ کے چلے جاؤ، ساری غیرت نہیں مندی، ساری عزت نہیں مندی. آج تک دے گئے بندے نے میرا چہرہ نہیں ویکھیا، اٹھ کے چلے جاؤ. جے تے تانوں نبی علیہ السلام نے میرا چہرہ ویکھن دی اجازت نہیں دیتی کہ اللہ دا واسطہ اٹھ کے چلے جاؤ. تے جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہم میرا چہرہ ویکھن دی آپ اجازت دیتی ہے، پھر میری بات سن لو مغیرہ، پھر میرا باپ مانے یا نہ مانے، میری ماں مانے یا نہ مانے، سارا ماحول مانے یا نہ مانے، میری برادری مانے یا نہ مانے، میں اپنے چہرے تو پردہ ہٹانی ایک نظر مار لو، اس اپنی غیرت بھی محمد دے فرمان تے قربان کر چھوڑے. میاں نہیں چوائے اس ماں لگتا پھر میاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. سنو نبی علیہ السلام دی ذات بھی آخری ہے، میرے مصطفیٰ دی بات بھی آخری ہے. جی میں آپ دی ذات تو بعد کوئی ذات نبوت دے مقام تے نہیں آ سکتی، آپ آخری نبی نے. ایویں آپ دی بات بھی آخری بات تے آپ تو بعد کسی دی بات دین اندر شریعت اندر حجت دلیل کے طور تے پیش نہیں کی جا سکتی. کہ تسی یہ ارادہ سی کرنے نا پتہ کی آندے نے، آندے نے تسی امامن دا مطلب کو نہیں منتے، امامن تسی امامن نہیں منتے. میں کیا من لیا بندہ تسی امامن منتے ہو؟ میں کہ جی جانے کیویں؟ میں کیویں دساں؟ میں کہ جویں تسی منتے ہو یا ایویں ہی منتے ہو، تسی دسو. تسی منتے ہو امامن جانے جی منتے ہو، میں کیویں تسی کیویں منتے ہو؟ یعنی اسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقلید کرنے. چلو سمجھ آئی امامن منن دا طریقہ تو سمجھ آیا. تسی امام صاحب تقلید کرتے ہو امام حنیفہ رحمۃ اللہ جان جی. میں کہ امام شافعی منتے ہو جان جی. میں انہوں نے کیویں منتے ہو؟ اسی انہوں نے ویسے ہی مننے، ایسے ایک نو تقلید نال تے دوجے نو ویسے. تے میں کہ امام مالک نو جن ویسے، احمد بن حنبل نو جن منتے ہیں پر ویسے. تے میں کہ امام جعفر صاحب نے منتے ہیں انہوں نے لیکن ویسے. جن تسی کیویں منتے ہو؟ میں کہ تسی ایک نو منتے ہو تقلید نال تے چون ویسے منتے ہو جن جی. جن تسی کیویں منتے ہو؟ امام ابو حنیفہ دیگر امامن. میں کہ ویسے تیرا ویسا سونے دا
بس تو تینن چون ویسا مننا ایک دی تقلید کرنا ہے نا، باقی تینن ویسے مننا ہے مطلب ہے ویسے بھی منیا تے جا سکتا ہے نا، جی میں تو باقی مننا ہے۔ میں کہا اسی چے امام حنیفہ نے ایویں ہی منتے ہیں جی تسی امام شافعی منتے ہو، یعنی کیویں؟ میں کہ ویسے، ویسے کیویں؟ میں کہ جیسے، جیسے کیویں؟ میں کہ ویسے، ہاں جیسے ویسے جی رکھو دی حالت ہے، سزا ہی ہوتی ہے مقلد نوں جیسے ویسے جی رکھنا چاہیے۔ کیویں منتے ہو؟ میں کہ تہاڈا ویسا سونے دا تسی چو تین اماماں نوں ویسے منتے ہو، یہ تقلید ایک دی کرتے ہو، اسی چواں نوں ویسے منتے ہیں، اطاعت محمد مصطفیٰ دی کرنے آئے، چواں احترام کرنے آئے، اطاعت محمد مصطفیٰ دی کرنے آئے، چواں دا ادب کرنے اطاعت مصطفیٰ دی کرنے آئے۔ کیوں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بات آخری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمان ہے، ایک بندہ کے سوال کرتا ہے امام جی بندہ چوری کرے تے سزا کی؟ تسی دسو کی سزا ہے؟ ہاتھ کاٹ۔ امام صاحب نے فرمایا بچور دے کی کرو؟ ہاتھ کاٹ دو۔ امام صاحب صحیح گل ہے، سچے کھرے بندے صاحب، اے فقہ بھی نہ سارے نہ منسوخ کر چھوڑیے، بھلا امام صاحب وہی گلا کر سکتے ہیں جو کچھ لکھیا۔ میں پڑھ رہا سا با بندہ انڈا کھا لے روزہ نہیں ٹوٹا، ہوں دسو با کی تو کہ انڈا کھا لے ثابتہ توڑ کے نہیں، توڑ کے کھاؤ تو ٹوٹ جائے، ثابتہ کھا لے تو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ انہیں خوراک دا حصہ تے بننا نہیں، انہیں اندر میدے جی رہنا ہے، جی میں گیا ایویں ہی رہنا ہے، لہذا نہیں ٹوٹتا روزہ۔ انتظار کرو جی تے سلامت، جی میں گیا اویں نکل آئے پھر نہیں ٹوٹیا، جی اندر ٹوٹ گیا تو روزہ بھی جے بندے نے دھاگے نال بن لئی روٹی دا ٹکڑا، روٹی دے ٹکڑے نال دھاگا بن لے تو روٹی دے ٹکڑا اندر گزارو تو دھاگا ہاتھ ہی رکھو، روزہ ٹوٹیا یا نہیں؟ فتح المگیری کھول لو، ادھے فرمانے ٹوٹ گیا، ادھے فرمانے نہیں ٹوٹیا۔ کیوں ٹوٹیا؟ انہیں روٹی کا ٹکڑا اندر لنگ گیا، دوسرے فرمانے کہ نہیں ٹوٹیا، دھاگا ہاتھ جی ایویں پیچھے کھینچ لیں گے۔ جے کتاب الزکات کتاب الحیل پڑھ لو تو ہو رہے نہ ہو، یہ تو بھی دسا طریقہ حضرت الامیر صلاحی صاحب تھوڑے کو جدوں زکات منگتے نا بیت المال واسطے تسا بچنا ہوئے زکات دیون تو تمہیں میں طریقہ دسا، بہترین طریقہ زکات بھی ہو جائے تے دینے بھی نہ پے۔ جڑا وہ کی وہ پتا کتاب الحیل کی لکھے ہے ہدایہ چوتھے وچ فدانم کی، جے تسا زکات سال گزر تو بعد دیونی ہے نا تہاڈی مال تے سونے چاندی تے جتنا کچھ ہے تہاڈے سال کل پورا ہونا ہے۔ اج پتہ بیوی نے بلا کے کی کہنا ہے جڑا میرا مال ہے سارا وہ تیرا ہے، میری شے ہی کوئی نہیں، اس گھر جو کچھ ہے تیرا ہے۔ ہن تہاڈے تے کل زکات کوئی نہیں ہونی کیونکہ کل تہاڈے کول مال ہی کوئی، تے تہاڈی بیوی تے زکات ویسے نہیں چونگے تے اودوں کل لبیا مال، سال گزرے گا تے زکات جدوں اگلا سال آوے نا بیوی نے کہنا ایک دن پہلے تو میں دے چھڑی، اگلے سال تو دے چھڑے۔ ہوں تے زکات نہیں کیونکہ سال نہیں گزرا، بیوی تو زکات اس واسطے کوئی نہیں، کیوں کو شاید کوئی نہیں۔ اللہ دی پناہ جنہیں کھولتے جاؤ پڑھتے جاؤ تو حیران ہوتے جاؤ، تو یہ سارا سونا چاندی جتنی زکات بنی ہے ایک مٹکے چ پاؤ، وہ 4-5 ٹوپے دانے دے چ رکھو، دانے سٹ کے تے مٹکے میں باہر نکلو، کوئی غریب نو پھڑو، یار آ جا یار تو غریب آدمی آ میں تین زکات دینی، جتنی میری زکات بنتی ہے نا ساری میں تینوں دینی، انہوں گھر لیا اے میری ساری زکات لے جا۔ ہن مٹکے دے تھلے وچ کی ہے سونا بھی ہے تے چاندی بھی ہے تے نقدی بھی ہے، اتنے کی نے دانے، وہ جناب چکیا مٹکا وہ باہر نکلیا، یہ پھر پچھوں یار ایویں میں خیال آیا تو مزدور آدمی غریب آدمی ہے کمزور آدمی ایویں مٹکا چکی پھرتا رہے گا، یہ میں نہیں مول ویچ دے۔ انہیں کہا جی لے لو کہنے دے 5000، انہوں نے کہا 4-5 کلو دانے دے تو بھیا 5000 لبدا ہے باہر چکن لگی، کی پتا بیچارے نوں وچ کی پیا ہے، وہ کولو مول لے لیا، واپس مٹکا لیا، اپنے پیسے کٹ لو، تسا مول لیا، تسا کہڑا ہاں تسا تو کول مول لیا نا، تسا ایک بار زکات دے چھٹی ہے تے واپس لے، یہ چوری کرن جاؤ تے 2 بندے جاؤ، ایک اندر واڑے جاؤ تے ایک باہر گلی کھلو جاؤ، جڑا اندر گیا وہ چک کے سامان باہر سٹے، تسی باہروں چک کے گھر تر جاؤ، دونوں دے ہاتھ نہیں کٹے جان گے، کیوں؟ جیڑا اندر گیا انہیں چک کے باہر سٹیا، وہ لے کچھ نہیں گیا، وہ تعزیر لگتی، ہاتھ نہیں کٹے جان گے، جیڑا باہر ہے انہیں باہروں چکیا، انہیں کہڑا کسی نے گھروں چکیا، دونوں بچ گئے ہو۔ یہ حالت کیفیت دیکھو اللہ دی پناہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے سچے انسان نے پوچھے آپ کو
امام صاحب جے بندہ چوری کرے تے سزا کی؟ فرما ہاتھ کاٹ دو. چور دے کی کرو؟ ہاتھ کاٹ. سوال سائل نے سوال اور بدلے. فرما امام صاحب جے بندہ باغ کو لگے کھجوراں دا انگوراں دا باغ ہوے کولوں لگے بندے بھوک لگی ہوے ایویں دل کر پوے کوئی دانا توڑ کے گچھا کھا لوے او دے ہاتھ کٹے جان گے؟ فرمایا ہاں چوری لاکھ دی بھی ایک آکھ دی ہاتھ کاٹ دیو. کدے ویندے ہو نا باغ مارتے کو لگے چلو دانا چوڑیے یا اگر تجربہ نہیں تے ٹرالی لنگدی ہوئی گنا پچھو کھچڑا یعنی دل کر پیا باغ کو لگے پچھو کوئی دانا چک لیا توڑ لیا وہ ہاتھ کٹے جان گے یا نہیں؟ فرمایا کٹ دیو ہاتھ. امام صاحب نے کی فرمایا اس دے بھی ہاتھ کاٹ. قریب ایک محدث بیٹھے سے انہوں نے کہا نہیں جی حدیث رسول ہے کہ اس طرح اگر کوئی بندہ باغ کو لگے وہ کھان واسطے کوئی گچھا دانا توڑ لوے تو تعزیر تے لگ سکتی ہے کوئی جرمانہ سزا تے ہو سکتی ہے ہاتھ نہیں کٹے جان گے. امام صاحب سنیا حدیث ہے؟ فرمایا ہاں. فرماتے نے وہ جڑی بات میں لکھوائی ہو کٹ دیو اے حدیث لکھ چھڈو. فرمایا امام صاحب جی تہاڈی بات. فرمایا میری بات کٹی جا سکتی ہے میرے محمد کی بات نہیں کٹی جا سکتی. میری بات غلطی کا مکان ہو سکنا ہے مصطفیٰ کی بات غلطی کا مکان نہیں ہو سکتا. کیوں کہ میرے مصطفیٰ کی ذات تے بات آخری ہے. میری بات نو کٹیا جا سکتا ہے سننا غور کرنا ہے. بات نو میں اختصار وال لے آواں بات نو کرو اس طرح توجہ فرمائیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے خلافت فتوحات دا سلسلہ جاری. مدائن دے علاقے لوگ گئے جہاد کیتا اتوں ایک قاصد بنا کے سیدنا عمر فاروق نے مدینے بھیجا. جاؤ سیدنا عمر فاروق کو جاؤ. سپاہ سالار کمانڈر نے قاصد بھیجا مدینے سیدنا عمر فاروق کو جاؤ. سیدنا عمر فاروق نے مبارک دو خوشخبری دو اللہ نے بڑی فتح دیتی ہے. بڑے کافر دوڑ گئے نس گئے بڑا مال غنیمت ہتھے آیا. خوشخبری دو سیدنا عمر جہادی مارکے دی کامیابی آئے خوشخبری لے کے قاصد. توجہ کرنا ملک صحابہ کیوں جلتے صحابہ کرام اللہ نے مقام عزت عظمت کیوں بخشی ہے؟ اللہ کی قسم صحابہ کرام دے دماغ سوائے محمد مصطفیٰ نے کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں. تائیں اللہ نے رتبہ بخشیا مقام بخشیا ہے. آئے سیدنا عمر نے آگے پیغام سنایا خوشخبری دیتی. قاصد کول کھڑا ہے. امیر عمر خوش ہوئے فرمایا ایک گل دسو کوئی اس سفر دا جہادی مارکے دا کوئی خاص کوئی واقعہ ہوئے تو علم ہی سناؤ. ایویں انہوں کو نہ پوچھ رہے ہیں پیار ہے. قاصد کہنے لگا امیر المومنین ایک خاص واقعہ پیش آیا ہے. جی فرماؤ کیڑا واقعہ؟ فرما سی فتوحات جب جہاد کر رہا سا مار کے اندر جب لڑیا گیا کافر دوڑ کے نس گئے اتوں سانو مال غنیمت بڑا سا سمیٹیا ہے. جب مال غنیمت اکٹھا کیتا ہے نا تے سن او دے وچ ایک کتاب لبھی. اس قلعے چو ایک کتاب لبھی. اسی او کتاب لے آئے اپنے خیمے چ. اسو کتاب پڑھی. اے امیر المومنین کی پوچھو بڑی پیاری کتاب بڑی اچھی کتاب بڑے بڑے بزرگوں نے واقعات قصے ایڈے ایڈے فضائل بہو فضائل اعمال سے بڑی اونچی قسم کی کتاب بڑے روحانی قسم کی اور بڑا مزہ آتا سی لطف آتا سی وہ کتاب پڑھن دا. اے امیر المومنین رات نو آندے مار کے تو فارغ ہو کے رات نو کتاب پڑھ دے. ان خطابہ نے بڑا خطرناک کام کیتا ہے جڑے مولوی لوگ چکی پھردے. کتاب اسی وہ پڑھتے رہے. امیر عمر دا چہرہ نا تھوڑا جا بدلتا گیا. کتاب اسی وہ پڑھتے رہے. کتاب جس کو تو ملی امیر عمر فرماتے ہیں جڑی کتاب پڑھتے رہے ہو امین کتاب اللہ اس کتاب اندر کوئی قرآن دی بات یا محمد دی حدیث دی بات کوئی قرآن و سنت دی بھی گل او دے چ ایسی ہو جڑی کتاب پڑھتے رہے ہو. کہنے لگا امیر المومنین بس کچھ بزرگوں دے واقعات ہی سن قرآن حدیث دی کوئی بات نہیں سی. امیر عمر دے منہج پر قربان کوڑا چکیا ہے تے کاسے دی پشت مارنا شروع کیتا ہے. کوڑے مار رہے ہیں
فرماندے نے سنو کیوں کتاب وہ پڑھی جے اندر قرآن دی بات نہیں تے محمد حدیث دی بات نہیں؟ کیوں پڑھی وہ کتاب جے قرآن اور حدیث کی بات نہیں؟ کیوں پڑھی؟ اگر تسا رات نو لذت سکون اطمینان نہیں سکون نہیں کوئی واقعی پڑھنا سی تو سورہ یوسف کیوں نہ پڑھی؟ کیوں پڑھی یہ کتاب؟ کھڑے ہوئے اور کوڑے مار رہے اس قاصد دی پشت پر اور فرما رہے تو یاد نہیں میں تو رات دا مرکہ پڑھیا سی نبی پاک دے سامنے تے آپ نے کی فرمایا سی سن لو جب تک عمر فاروق زندہ ہے میں وہ کتابیں نہیں پڑھنے دوں گا جہدے قرآن کو نہیں جہدے محمد دی حدیث کو نہیں پڑھنے دوں گا وہ کتابیں۔ یہی ہماری لڑائی، یہی ہمارا جنگ، یہی ہمارا جلسے کا پیغام، یہی ہماری اس تاریخ ساز مرکز کی عظیم الشان کانفرنس کا پیغام۔ اگر آپ انشاءاللہ وفا کرتے رہو گے تو اگلے سال انشاءاللہ اس کو ڈبل نہیں ٹرپل انشاءاللہ تسی آؤ گے انشاءاللہ۔ سنائی صاحب نے یقین جانی تک کرواؤ گے انشاءاللہ، آؤ گے نا انشاءاللہ۔ ہر سال میرا دل کرتا ہے جی میرے ضمیر کو لو غیرت کو لو اندر کو لو کچھ ہوگا اللہ دی قسم میرا دل کرتا ہے جی میں امیر صاحب فرما رہے سن عیدگاہ ایک باری تاریخ سا عیدگاہ میں سارے بھابی مل کے بھر دے انہیں انشاءاللہ تاکہ مسئلہ کا حدیث تک پورے ضلع غلغلہ مچ جائے۔ آؤ گے انشاءاللہ جدو آواز دیا گے آؤ گے چوک و چراوچ ہر بستی ہر علاقے جتنے ڈیرے بستیت تو آئے ہو مسئلہ کا جس کو بیان کرو گے انشاءاللہ۔ ہاں جرت نال ہمت نال کھول کے سنجیدہ الفاظ دلائل نال بغیر کسی فتویٰ بازی کے بغیر کسی دل آواری کی کے قرآن و سنت کا پیغام دلائل نال آگے پڑھیے یاد کیجیے سینہ عمر کا پیغام لکھیے سنیے نوٹ کیجیے فرمائے جب تک میں زندہ ہوں کوئی ہم کتاب نہیں پڑھنے دیں گے جنہ کتابت قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے۔ آج دنیا ہمیں طعنہ دیتی ہے کہ تمہاری جماعت کے اندر جناب کوئی تبلیغ کا سلسلہ نہیں ہے، تمہاری کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے۔ سن لو اہل حدیث کے جوانوں بوڑھوں بزرگوں میرا آخری پیغام جو ہے اس کو نوٹ کر لو سن لو ہم سے بڑھ کر اس ملک میں اس گناہ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں اور زبردستی جناب کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی عزت عظمت کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ جاؤ ہم سے بڑھ کر صحابہ کی عظمت پر کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑھ کر رافضیت کا رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ کون تھے؟ ان المنہاج السنہ لکھی ابن تیمیہ رحم اللہ نے جب ابن مطار ہلی نے کتاب صحابہ کرام کے خلاف لکھی سب سے پہلے جواب دینے والے وہی شخصیت تھے حضرت جناب امام ابن تیمیہ رحم اللہ۔ آج تک رافضیت کا جو رد کرے گا وہ منہاج السنہ سے باہر نہیں جا سکتا، منہاج السنہ کو پڑھے گا اس کو رافضیت کے عقائد و نظریات کو پتہ چلے گا۔ پاکستان کی اندر جو مرزائیت کا رد کرنا چاہے وہ مولا عبداللہ معمار کی محمدیہ پاکٹ چھوٹی کام پاکٹ سائنس کتاب ہے، اس سے کوئی بندہ مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جو علماء بریلویہ کے بات بتانے لگا جب میرے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے القادیانیہ لکھی تھی تو شیخ علامہ شہید رحمت فرمایا سی کہ میری کتاب کو بریلوی مکتبہ فکر کے قائد شاہ نورانی نے اپنے خرچے پہ خرید کے عرب دنیا میں تقسیم کیا کہ اگر مرزائیت کو پڑھنا چاہتے ہو تو ہمارے پاکستان کے علامہ احسان کی کتاب پڑھو، یہ ہمارا کردار۔ اور اگر رافضیت کے رد پہ کتاب جناب پڑھنا چاہو سن لو لاہور کے اندر تاریخیں چھپان نہیں کرتی۔ لاہور کے اندر دفاع صحابہ کانفرنس تھی، دیوبند مکتبہ فکر نے وہ کانفرنس رکھی، سبھائے صحابہ کے سربراہ حق نواز جنگوی کو بلایا گیا، سٹیج پر گئے، دیوبند علماء نے اختلاف کیا، حق نواز جنگوی کو سٹیج سے اتار دیا گیا، ہم نہیں تقریر کرنے دیتے، تم فرقہ واریت پھیلاؤ گے، ہم نہیں